لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بہت ہی اہم ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو ہے، جمعیت کی ٹیم نے، جمعیت کے ذمہ داران نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ 4 ایسی مسلم لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کھانا پینا ہو رہا تھا، اور بہت بڑا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس تعلق سے پوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، باقاعدہ ان کی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور جموں کشمیر کی یہ ویڈیو ہے جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب ایک شخص کو کلمہ توحید پڑھوا کر، کلمہ توحید کہلوا کر ایمان میں داخل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اس شخص نے ایمان قبول کیا، مذہب اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو سلامت رکھے، ان کی نسلوں میں دین کے دائی شیدائی پیدا فرمائے، آمین۔ آپ اس خوبصورت منظر کو دیکھیے گا، ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ صلوات اللہ وسلامہ۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد رسالت و نبوت کا دروازہ بند۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ جی ہاں دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے۔ اب ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے آپ کو اس ویڈیو کے تعلق سے بتا دیتے ہیں، یہ ویڈیو ہمارے پاس بھیجی ہے جمعیت علماء ہند ضلع دہرادون صوبہ اتراکھنڈ کے صدر، یعنی ضلع دہرادون کے صدر ہے مولانا عبد المنان صاحب قاسمی۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ 4 مسلم لڑکیاں جن کا تعلق دہرادون سے ہے، وہ کسی غیر مسلم لڑکوں کے تعلق میں تھی، ان کے رابطے میں تھی، ان کے ساتھ کھانا پینا گھومنا پھرنا ہو رہا تھا، اور بہت بڑا اندیشہ تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جمعیت علماء ضلع دہرادون کے ذمہ داران کو اس تعلق سے معلوم ہوا، اور انہوں نے اس کی فکر لی، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پورا وفد جمعیت کا ان کے گھر پر پہنچے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے ماں باپ کو سمجھایا، پھر ان بچیوں سے بھی ملاقات کی جو اس طرح کی غلط حرکت کر رہی تھی، اور ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، اور ایمان کی حقیقت، ایمان کی عظمت، اپنے مذہب کی عظمت ان کو بتائی۔ اور اللہ کا کرم یہ رہا کہ وہ تمام بچیاں مان گئی، سمجھ گئی، اور آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ کی۔ باقاعدہ مولانا عبد المنان صاحب قاسمی، مفتی ایاز صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو ہمارے پاس بھیجی ہے، جس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی جو دہرادون سے آئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ کچھ بچیاں ہیں جو غیر کے ساتھ چلی گئی تھی، اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ آج یہاں پر دہرادون میں جمعیت کی ایک ٹیم اور نوجوان ساتھی ہمارے مل کر کے اس کی تحقیق میں لگے، اور ان کے گھر تک پہنچے، اور جا کر کے ان کے گھر والوں سے بات کی، ان کی بچیوں سے بات کی۔ ہمارے ساتھ میں موجود رہے بھائی محمد رضوان، بھائی محمد تنویر صاحب، بھائی محمد توصیف صاحب، بھائی محمد امن، اور اسی طریقے سے مولانا محمد راغب صاحب، نائب شہر صدر جمعیت علماء دہرادون، اور ہمارے ساتھ جو اس تمام کام کی سرپرستی فرما رہے تھے اور اس میں پیش تھے، اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے گھر والوں سے بات کی اور بچیوں سے تحقیق کی۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع دہرادون،
اور اسی طریقے سے ماسٹر عابد صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی ساتھی اس کام میں لگے ہوئے تھے اور پورے دن سے اسی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ رات کا وقت ہو گیا ہے, 12 بجے گئے ہیں, اور یہاں پر جس طریقے سے ہم نے تحقیق کی ہے, کیا بات سامنے نکل کر کے آئی ہے اور کیا اس میں سچائی ہے اور ان کے والدین نے کیا کہا ہے اور بچیوں نے کیا کہا ہے, پوری تفصیل کے ساتھ وہ بات آپ کو ہمارے حضرت مولانا عبد المنان صاحب صدر جمعیت علماء ضلع دہرادون آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ تفصیل کے ساتھ ان کی بات سنیں گے اور آپ کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کیا سچائی تھی اور کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ مفتی ایاز صاحب نے بتایا ہے کہ 4-5 بچیاں جو ضلع دہرادون اتراکھنڈ سے سوشل میڈیا پہ کل سے گشت کر رہی ہیں اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غیروں کی چنگل میں پھنس چکی تھی. معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ بچیاں غیروں کی چنگل میں پھنس کر اپنے ایمان کا سودا کرنے والی تھی, لہٰذا جمعیت علماء کی پوری ٹیم نے اس معاملے کو سنگینی کے ساتھ لیتے ہوئے اور اس معاملے کو بہت ہی اہم مدعا سمجھتے ہوئے فوراً اس پر ایکشن لیا اور آج دوپہر ان بچیوں سے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور حقیقت حال جاننے کی کوشش کی کہ آخر ماجرا کیا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر جو آپ کی ویڈیو گشت کر رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا کچھ جھوٹ ہے. بہرحال جب ہم نے اہل خانہ سے اور ان بچیوں سے بات کی تو معاملہ یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ کچھ اس ویڈیو کے اندر سچائی ہے. جو سچائی ہمارے سامنے آئی ہم نے اس کو سامنے رکھ کر ان بچیوں سے بات کی ہے اور ساری بات ان سے جاننے کی کوشش کی ہے. گھنٹوں کی گفتگو کرنے کے بعد تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان بچیوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی ہم غیروں کی چنگل میں پھنس چکی تھی اور اس طریقے سے ہمیں ورغلا کر کے پھسلا کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. بہرحال یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس واقعے کا اتفاق نہیں ہے, یہ سوچی ہوئی ایک سازش ہے اور سوچی سمجھی سازش ہے. مستقل اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حادثات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو اخبارات کی سرخیاں بن کر چھپتے ہیں. ایک ایمان والے کے لیے تڑپا دینے والی خبر ہے. بہرحال ذمہ دار لوگوں نے اس پر ایکشن لیا. ہمارے ساتھ توصیف بھائی ہمارے ساتھ رہے ہیں, تنویر بھائی ساتھ رہے ہیں اور ماشاء عابد صاحب نے اس میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے. دیگر ذمہ دار لوگ بھی اس میں موجود رہے ہیں. سب نے اس معاملے کی چھان بین کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے ان بچیوں سے بات کی, انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی. بچیوں کی عمر ابھی کم ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو ان بچیوں سے جو غلطی ہوئی ہے انہوں نے واقعی مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیا ہے کہ ہم توبہ کرتی ہیں, آپ کے سامنے بھی توبہ کرتی ہیں, اللہ کے سامنے بھی توبہ کرتی ہیں, ہم اس طرح کی کوئی بھی غلطی آئندہ نہیں کریں گی. ان بچوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے. یہ تو خلاصہ ہوا اس سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی ویڈیو کا. لیکن میں ذمہ دار حضرات سے, دہرادون اور تمام ہندوستان کے بڑے علماء سے اور دانشوران قوم سے اور ذمہ دار لوگوں سے جو قوم کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آخر وجہ کیا ہے, ہماری بچیاں ایمان کا سودا کیوں کر رہی ہیں. جو بچی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہو, ایمان رکھتی ہو اپنے سینے کے اندر, 20-22 سال تک اس نے خدا کی پرستش کی ہو, آخر معاملہ کیا ہے کہ سال 2 سال کسی غیر کی جنگل میں پھنس کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے. یہ چنتا کا وشے ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے. بہرحال علماء اکرام کو اپنے بیانات میں اس چیز کو شامل کرنا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں پر دھیان دیں. بچی اپنی ماں کے پاس, اپنی ماں کی چھاتی کے پاس ہی سیف رہ سکتی ہے, اپنے گھر میں ہی سیف رہ سکتی ہے. جب بچی اسکول اور کالج جائے گی, ٹیوشن سینٹر جائے گی یا جاب کرنے کے لیے کہیں جائے گی تو اس کے ایمان کو بچانا یہ مشکل بات ہے. اس لیے تمام ذمہ دار لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بیانات میں یہ جز بھی شامل کریں اور خاص طور سے اپنی بچیوں پر دھیان رکھیں, ان کے موبائل پر دھیان رکھیں کہ ہماری بچیاں موبائل کا کہیں غلط استعمال تو نہیں کر رہی ہے. اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. والدین سے میری اپیل ہے کہ ماں باپ کے پاس بچی رہ رہی ہے, ان کے پاس زیادہ وقت گزار رہی ہے, اسکول کالج میں 2-4 گھنٹے کے لیے جاتی ہے, بچی 17-18 گھنٹے اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے, تو ماں باپ کو اگر بچی کے حالات کی تحقیق نہیں ہے اور بچی کی خبر نہیں ہے تو میں تو جرأت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اس ماں کو ماں کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے جس کو اپنی بچی کے بارے میں پتا نہیں تیری بچی جا کہاں رہی ہے. اپنی بچی کی جوانی پر ماں کو ایسے نظر رکھنی چاہیے جیسے ایک شکار کرنے والا شکاری ایک شکار کے اوپر نظر رکھتا ہے, اس طریقے سے ماں کو جو ہے اپنی بچی پر نظر رکھنی چاہیے. بہرحال
मुस्लिम तमाम मैं कौम से अपील करता हूँ, तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान दें, उनको दीन सिखाएं, उनको तारीख बताएं, उनको ईमान की हकीकत बताएं, उनको अल्लाह के नबी के अखलाक बताएं। अगर हमारी बच्चियों के सीने के अंदर ईमान होगा, दीनदारी उनके सीने के अंदर होगी, दुनिया की कोई ताकत उनके सीने से ईमान को नहीं निकाल सकती है। आखिर वजह यह है कि माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की है, बाप ने बच्ची की अच्छी तरबियत नहीं की है, जिससे हमारी बच्ची थोड़ा बहुत लालच के चक्कर में आकर के अपने ईमान का सौदा कर लेती है। बहरहाल तमाम माँ बाप से भी अपील है, तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान दें और इस मामले को संगीनी के साथ लेते हुए, ये तो हमें छोटी सी वीडियो मिल गई है, ऐसी एक बच्ची नहीं और भी सैकड़ों बच्चियां इसकी जद में आ चुकी होंगी, उन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और मेरी तमाम दानिशवराने कौम से ये अपील है कि इन स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों का कोई तरबियती निजाम बनाया जाए जिसमें इन बच्चियों को दीन सिखाया जाए। बस जो ये वीडियो सामने सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी, मेरी तमाम हजरात से जिन तक ये पहुंची है, जिनके मोबाइल में ये वीडियो पड़ी हुई है, उनसे अपील है, वालिहाना अपील है कि इस वीडियो को आगे ना चलाएं, इस बात को यही खत्म कर दें। बच्ची ने, उनके घर वालों ने इकरार कर लिया है, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है और आइंदा ना करने का अज़्म कर लिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने इस वीडियो को देख लिया है दोस्तों। आप जमीयत के ज़िम्मेदारान हैं या मस्जिद के अइम्मा हज़रात है, उलमा हज़रात है, आप सबको भी ये फ़िक्र लेने की ज़रूरत है। अपने महलों में, अपनी बस्तियों में, अपने गाँवों में, अपने कस्बों शहरों में देखें और इस तरह कहीं आपको नज़र आता है या आप सुनते हैं तो खुदारा आप वहाँ पर जाइए, उनको समझाने बुझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त इर्तिदाद का जो एक ट्रेंड सा चल रहा है बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मुस्लिम बच्चियाँ अपने ईमान से हाथ धो रही हैं और फिर बाद में उनका जो अंजाम होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। बहुत से वाक़यात, बहुत सी ख़बरें, बहुत सी न्यूज़ आपने देखी और सुनी होगी। अल्लाह ताला हम सब की, तमाम बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।